کے بہت سے لوگ صلح کلی سے کام لیتے ہیں. کس سے کام لیتے ہیں؟ صلح کلی سے کام لیتے ہیں، اور مندروں تک کی صفائی کرتے ہیں جو شرک کا اڈا ہے. جو کس کا اڈا ہے؟ شرک کا اڈا ہے. اس کی تنظیف کرتے ہیں، اس کی کلیننگ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا. تم دنیا میں جتنے بھی بھائی چارگی میں اضافہ کر لو، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں شرک کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرے گا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر بطور خاص انعام کیا ہے. ویسے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا احساس بہت ہی کم لوگوں کو ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کا احساس دلایا جائے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام کی تمام رب کائنات کی طرف سے ہیں. ان میں سب سے عظیم ترین وہ نعمت ہے جس کی بے قدری آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک تنبیہ کر دوں. وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدكم المسجد فليصل ركعتين قبل ان يجلس. رواہ البخاری و مسلم. تم میں سے جب کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، چاہے وہ خطبہ کے دوران آئے یا اذان کے دوران آئے یا اذان سے پہلے آئے. اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران ایک آدمی کو بغیر سنت پڑھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: قم وصلی رکعتین. کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو. کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا. اپنا خطبہ چھوڑ دیا، غلطی پر تنبیہ فرمائی. آج ہم تقریباً 1 صف یا 1 صف سے کچھ کم یا زیادہ کو میں نے اذان کے دوران دیکھا ہے کہ کھڑے ہو کر اذان کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں. یہ خلاف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نوٹ کر لیں یہ بات.
اذان کا سننا اور جواب دینا مستحب ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قم وصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو۔ اذان سننے سے بھی زیادہ اہمیت 2 رکعت کی ہے، خطبہ سننے سے بھی زیادہ اہمیت 2 رکعت کی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ خواتین و حضرات، ابشروا وبشروا، خوشخبری ہے مومنوں اور اے مومنات، خوش ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی خوشخبری سنایا کرو۔ کس چیز کی؟ کہ آج دیکھو اس شہر میں بہت ہی زیادہ مساجد ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، لیکن ہمیشہ ایک پیغام آپ کے ہاں سے سنائی دیتا ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، رب کائنات ہی کی دہائی دی جاتی ہے، رب کائنات ہی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 33 کوٹی کی پوجا ہوتی ہے اور 33 کوٹی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ آپ کو، ہم کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، 33 کوٹی میں سے ہمیں اللہ رب العالمین نے الہکم الہ واحد کا پیغام سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور پیغام دینے کے لیے چن لیا ہے۔ فَأَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا، یہ ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہے، ہمارے لیے خوش کن ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ اس لیے اس پیغام کو حرز جاں بناؤ، اس پیغام پر اسی طرح سے قائم رہو جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں پتہ چبا کر گزارا کرنا گوارا کر لیا، لیکن الہ واحد کی دعوت سے سر منہ انحراف نہیں کیا۔ حالات کتنے بھی نازک سے نازک ترین ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کبھی دستبرداری تو دستبرداری، کبھی پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے وہ نعمت۔ اور تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ قادسیہ کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ رستم کا نام آج بہت مشہور ہے، بہت سے مسلمان بھی یہ نام رکھتے ہیں۔ رستم کا نام بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بچوں کا نام رکھا ہوگا۔ رستم دراصل فوج کا کمانڈر تھا، ایرانی بادشاہ کی طرف سے، اور اس کمانڈر کے مقابلے میں صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت تھی، اور اس جماعت کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں۔ جب مسلمانوں کا سپہ سالار رستم کے دربار میں اپنے کچھ افراد کے ساتھ پہنچا ہے، تو رستم نے کہا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو اور بتائے کہ تمہاری کیفیت کیا تھی اور تم چاہتے کیا ہو۔ اس سلسلے میں جو عمر الفاروق کے کلمات ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور وہ یہ کہ مَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ دِينِنَا
اذلنا اللہ۔ جب بھی اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین عزت اور رفعت اور بلندی نہیں عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین ذلیل و خوار اور رسوا کر دے گا۔ مسلمانوں کے وقت میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کننا نعبد الحجر والشجر، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے درختوں کی پوجا اور پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم طرح طرح کے پتھروں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے، اور ہم شرکیات میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، کیا ہم اور آپ اس بات کا کبھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم یا ہم میں سے بہت سے لوگ نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا، پرستش اور دہائی دیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں جو جاہلیت کو نہیں جانتا وہ اسلام کی قدر بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ مختصر جملہ ہے، اس کے ڈیپ میں جتنا ہی جائیں گے اتنا ہی اپنے اوپر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر آدمی اپنے توبے سے پہلے کی زندگی پر غور کرے اور دیکھے کہ وہ کن کن کی دہائی دیا کرتا تھا، کہاں کہاں وہ ماتھے ٹیکا کرتا تھا۔ آج اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ ڈرتا ہے تو رب کائنات سے ڈرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو رب کائنات سے دعا مانگتا ہے، نہ اس کے پاس سر جھکاتا ہے نہ اس کے پاس سر جھکاتا ہے، اس کی پیشانی اسی کے سامنے جھکتی ہے جس نے اس پیشانی کو پیدا کیا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اس کے مخالفین جتنے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہچان کا مادہ بھی آج بہت کے ذہنوں سے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے ان لوگوں کی دعوت میں اور ہماری اور آپ کی دعوت میں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک رب کی دہائی دیتے ہیں اور ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے مومنین کا وصف بیان کیا ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم۔ اس طرح سے دو آیتیں، ایک تو سورہ آل عمران کی اور دوسرے سورہ نساء کی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مومنوں سنو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ رب کائنات کا نام لیا کرو۔ مومنوں موحدو، کیا تم سونے کی دعا نہیں پڑھتے؟ مومنوں مسلمانوں اور اے مومنات، کیا تم جاگتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا تمہاری زبان سے ہمیشہ رب کائنات کا ذکر نہیں ادا ہوتا؟ تو یہ خوش ہو جاؤ، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رفعت اور یہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ آج جبکہ بہت سے لوگ صلح کلی سے کام لیتے ہیں، کس سے کام لیتے ہیں؟ صلح کلی سے کام لیتے ہیں، اور مندروں تک کی صفائی کرتے ہیں، جو شرک کا اڈا ہے۔ جو کس کا اڈا ہے؟
شرک کا اڈا ہے، اس کی تنظیف کرتے ہیں، اس کی کلیننگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا۔ تم دنیا میں جتنے بھی بھائی چارگی میں اضافہ کر لو، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں شرک کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرے گا۔ سمجھو اس بات کو۔ تم دنیا کی محبت حاصل کر لو گے، لیکن رب کائنات سے اتنی ہی دور ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اسی بات کی وصیت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا، مرنا گوارا کر لینا، کٹنا گوارا کر لینا، جلنا گوارا کر لینا، دنیا سے مٹنا گوارا کر لینا، لیکن رب کائنات کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کرنا، شرک کرنا گوارا نہ کرنا۔ یہی بات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس وقت وصیت کی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے تھے معاذ بن جبل، اور آپ کا آخری ٹائم آ چکا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عام هذا۔ معاذ، میں خود تمہیں روانہ کر رہا ہوں، لیکن تم جب یمن سے واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکیل تھام کر یہ وصیت کرتے جا رہے ہیں، معاذ لعلک لا تلقانی۔ معاذ، تم ہو سکتا ہے کہ یمن سے جب واپس آؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے ہیں، زار و قطار رونے لگے ہیں، اور قریب تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے دل کو برداشت نہ کر سکے اور گر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ معاذ افسوس نہ کرو، میں جس مہم پر تم کو روانہ کر رہا ہوں اس مہم کو انجام دو، اس مہم کو انجام دو۔ فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ معاذ، یاد رکھو، ملاقات ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اہم بات یہ ہے کہ تمہیں تکا بوٹی بھی بنا دیا جائے، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی تم شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ آج مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جب بھی توحید کی بات کی جاتی ہے، اہل توحید جب بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں تو بہت سی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، اہل توحید کے خلاف طرح طرح کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، اور جو مملکت توحید ہے اس کے اوپر طرح طرح کی نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ صرف توحید سے الرجی ہے، توحید سے نفرت ہے، توحید سے نفرت ہے۔ میں نے لگاتار 3 خطبہ جمعہ میں توحید سے متعلق خطبہ جمعہ دیا، بہت سی آوازیں اٹھنے لگی، کہا جانے لگا کہ رات دن توحید بیان کرتے ہیں۔ واللہ ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے تب بھی توحید کی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہی پیغام ہے۔ کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے، کوئی کرسی اور حکومت کی دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، قدوہ اور نمونہ ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں تک مکہ میں رہے، 3 دن بھی کوئی بتا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت نہیں دی ہے۔ 13 سال میں سے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کوئی تاریخ کا، سیرت کا اور حدیث کا طالب علم یہ نہیں بتا سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی توحید کی دعوت سے انحراف کیا ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 3 خطبہ جمعہ میں حالت خراب ہو جاتی ہے کہ جب دیکھو توحید کی بات۔ واللہ رات دن توحید کی بات کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تب بھی رب کا نام لیتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہیں تب بھی رب کائنات کا نام لیتے ہیں، اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ وعلی جنوبہم، اور جب پہلو کے بل لیٹتے ہیں تب بھی رب کائنات کا نام لیتے ہیں۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہاں جاؤ تو اس کی بات، وہاں جاؤ تو اس کی بات، کہیں اور جاؤ تو اس کی بات نہیں۔ ہم ایک رب کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرتے رہیں گے اور اسی کی بندگی کی دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ ہے پیغام، یہ ہے پیغام مسلمانوں۔ اور یاد رکھو اس کا انجام کتنا اچھا ہے۔ سوچا ہے دنیا میں تو رفعت ملی، بلندی ملی، عزت ملی کہ اس کی پیشانی کہیں نہیں جھکی سوائے رب کائنات کے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب درخت کے پجاری ہوں گے، شجر کے پجاری ہوں گے، حجر کے پجاری ہوں گے، کواکب کے پجاری ہوں گے، سورج اور چاند کے پجاری ہوں گے۔ سب کو اللہ رب العالمین کہے گا، بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین کہے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کی طرف چلا جائے۔ سورج کا پجاری سورج کے ساتھ چلا جائے گا، چاند کا پجاری چاند کے ساتھ چلا جائے گا، کواکب کا پجاری اسٹارز کے ساتھ چلا جائے گا، اور جو پتھر کی پوجا کرتا تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ باقی موحدین رہ جائیں گے۔ کون باقی رہ جائیں گے؟ موحدین، اہل توحید۔ خواتین و حضرات، ابشروا وبشروا من وراکم، یہ پیغام سناؤ۔ تم دنیا میں جس طرح سے تانے سنتے ہو، قیامت کے دن تم کو کہا جائے گا تمہارا تو کوئی معبود نہیں۔ سورج کا پجاری گیا، چاند کا پجاری گیا، کواکب کا پجاری گیا، سب کے سب اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے۔ جو باباؤں کے پجاری ڈھونڈتے رہیں گے، باباؤں کے پجاری، یا غوث المدد اور یا حجویری، داتا، گنج بخش، کسی کا کوئی نام و نشان نہیں، کسی کا۔ باقی تمہارا نام و نشان رہے گا مسلمانوں، تمہارا نام و نشان باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ جل وعلا موحدین کے پاس آئے گا۔ موحدو، تم بتاؤ، سب تو جا چکے، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ موحدین، اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھ، اللہ آخری سانسوں تک توحید پر قائم رکھ، توحید پر قائم رکھ۔ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عظیم جملہ کہا تھا اور اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی کے بیٹے کا نام عبد الوہاب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد الوہاب۔ التوحید 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 جماع الکل التوحید، الفتح الربانی۔ عبد القادر الجیلانی کی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی۔ کہا بیٹا توحید کو لازم پکڑو، بیٹا لخت جگر توحید کو لازم پکڑو، بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں، توحید کو لازم پکڑو۔ بابا کیوں توحید کی بات آخری وقت میں کیوں کر رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ وجماع الکل التوحید۔ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام تر خیرات اور برکات کا سبب توحید ہے، اور تمام تر ذلتوں اور رسوائیوں سے نجات کا سبب یہ توحید ہی ہے۔ اب آئیے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اس کا جو منظر بیان کیا ہے، پوچھا جائے گا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بے نمازی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بتاؤ جہنمیوں
جہنم میں کیوں گئے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو بے نمازی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں پوچھا جا رہا ہے، سورہ طور کو ضرور ایک مرتبہ تمام کے تمام اخوان و خواتین تمام کے تمام ایک دفعہ سمجھ کر کے ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ سورہ طور یہ 27ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ریزن بتایا کہ کس طرح سے جنتی لوگ جواب دیں گے کہ ہم جنت میں کیوں گئے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ جنت میں ہم اس وجہ سے گئے کہ ہم دنیا میں جب تک رہے اللہ رب العالمین ہی کی دہائی دیتے رہے، اللہ رب العالمین ہی سے التجا کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہی سے فریاد کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہی سے استمداد کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہی سے استغاثہ کرتے رہے۔ ہماری زبان پر رب کائنات کے علاوہ کسی بابے کا نام آتا ہی نہیں تھا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم دنیا میں رہے تو توحید پر عمل پیرا رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آج اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کے ہاں ایک کتاب التوحید چھپی ہے۔ توحید جماع الکل التوحید، تمام خیرات اور برکات کا سبب توحید ہے، توحید۔ اس لیے ہمارے کچھ نوجوان کتاب التوحید تقسیم کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں، توحید کی دعوت کو عام کریں۔ جتنے باباؤں کے پجاری ہیں، جتنے 33 کوٹی کے پجاری ہیں، اور جتنے بھی غیر اللہ کی پجاری ہیں، تمام کو دعوت توحید کتاب تقسیم کریں اور بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، اور دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر جو ادیان ہیں، ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ بنیادی فرق یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کنکر اتنے شنکر کو توحید کی دعوت دی۔ دو خداؤں کے ماننے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ دو خدا کے ماننے والے آتش پرست مجوسی تھے، الہ اثنین کا عقیدہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے تین خداؤں کے ماننے والے ٹرینیٹی کے قائل، تثلیث کے قائل لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہکم الہ واحد۔ عزیزو، خواتین و حضرات، یہ عظیم ترین پیغام ہے، اس میں عزت ہے، سربلندی ہے، رفعت ہے، اللہ کی قربت ہے، اور قیامت کے دن نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو آخری سانسوں تک توحید پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو توحید کا داعی بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے توحید کا کام لے۔ اللہ رب العالمین شرک کی تمام تر اقسام سے ہم سب کو محفوظ رکھ، ہماری اولاد کو محفوظ رکھ، اور اللہ رب العالمین چہار دانگے عالم میں اہل توحید کو رفعت اور بلندی عطا فرما، شرک کو مٹا دے اور توحید کے پرچم کو دنیا میں بلند کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔